اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں اینکرنگ کی. یہ ایک بڑی دلچسپ ذہنی تکنیک ہے. سنا ہے کافی کامیاب لوگ اسے استعمال کرتے ہیں. جی بالکل، اور ہم نے اس پر ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی، تو آج اسی پر ذرا گہری بات چیت کرتے ہیں. ہاں، مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ یہ نفسیاتی چیز ہے کیا اور عام زندگی میں کیسے کام آ سکتی ہے. مجھے یہ جان کر بڑی حیرانی ہوئی تھی. جیسے رافیل نڈال ہیں، وہ میچ میں اپنی بوتلیں ایک خاص طریقے سے رکھتے ہیں، یا رونالڈو کا وہ میدان میں کود کر آنا. ہاں، اور وہ اسے کوئی وہم یا ٹوٹکا نہیں سمجھتے. نہیں نا، وہ اسے ایک باقاعدہ ذہنی معمول یا ہیک مانتے ہیں. بالکل، ایتھلیٹس ہی نہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا کوبی برائنٹ میچ سے پہلے ایک خاص گانا سنتے تھے. تو اس سب کے پیچھے ایک سائنس ہے. دراصل اس کا تعلق نفسیات کی ایک بہت بنیادی تھیوری سے ہے، کلاسیکل کنڈیشننگ. اچھا، یہ وہ پاولوف والی تھیوری ہے، کتوں والی؟ جی بالکل وہی. روسی ماہر فعلیات ایوان پاولوف 20ویں صدی کے شروع میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ گھنٹی بجاتے تھے، پھر کتوں کو کھانا دیتے. ہاں، سنا ہے. تو کچھ عرصے بعد کیا ہوا کہ کتے صرف گھنٹی کی آواز سن کر ہی رد عمل دکھانے لگے. مطلب ان کے منہ میں پانی آنے لگتا تھا، چاہے کھانا نہ بھی ہو. اوہ، تو دماغ نے گھنٹی اور کھانے کو جوڑ لیا. بالکل. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دماغ کیسے دو الگ چیزوں کے بیچ میں ایک تعلق بنا لیتا ہے، ایک ٹریگر اور ایک رد عمل. تو کیا یہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، انجانے میں؟ جیسے کبھی کوئی خاص خوشبو آئی اور بچپن یاد آ گیا. ہاں بالکل اسی طرح. جب دو چیزیں بار بار ایک ساتھ ہوتی ہیں نا، جیسے کوئی پرانا گانا سنا اور ساتھ میں کوئی پرانی یاد یا احساس جوڑا ہے، تو دماغ ان کے بیچ ایک راستہ بنا لیتا ہے. اچھا. اور یہ دماغ کے کئی حصے مل کر کرتے ہیں، ہماری حصیں، ہمارے جذبات، ہماری یادداشت، سب. تو بار بار ہونے سے یہ کنیکشن پکا ہو جاتا ہے. جی، وہ اعصابی راستہ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر رد عمل خود بخود آنے لگتا ہے. اور مزے کی بات، کبھی کبھی یہ اینکرز باہر سے بھی آتے ہیں. فلموں میں میوزک ہوتا ہے نا. ہاں، ہوتا ہے. وہ خاص موڈ بنانے کے لیے ہوتا ہے، یا کامیڈی شوز میں وہ کہکہوں کی آوازیں ڈالتے ہیں. اچھا، تاکہ ہمیں بھی ہنسی آئے. واہ. تو یہ اینکرز صرف آوازیں یا خوشبوئیں نہیں ہوتی، اور بھی قسمیں ہیں؟ ہاں، کئی ہیں. موٹی 4 قسمیں ہیں سمجھے. ایک تو ہے زبانی، الفاظ یا آوازیں، جیسے نعرے ہوتے ہیں ٹیموں کے، فوج کے، جیسے وہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ہاکا کرتی ہے. بالکل. یا جیسے گورکھا ریجمنٹ کا نعرہ ہے، یا مذہبی کلمات بھی اسی میں آتے ہیں، بسم اللہ کہنا. ٹھیک. دوسری قسم؟ دوسری ہے جسمانی، کوئی حرکت یا پوز، جیسے ایتھلیٹس کی بات کی ہم نے، نڈال کا ناک کو چھونا، یا رونالڈو کا جمپ، پوجا میں ہاتھ جوڑنا بھی. یقیناً، یا بزرگوں کے پاؤں چھونا. یہ سب جسمانی اینکرز ہیں. تیسری قسم ہے سمعی، آوازیں، موسیقی، جیسے کوبی برائنٹ کا وہ گانا سننا. یا مائیکل جارڈن بھی شاید کچھ سنتے تھے. جی. اور چوتھی قسم ہے بصری، یعنی دیکھ کر، جیسے کسی برانڈ کا لوگو دیکھا اور فوراً اس کی چیز یاد آ گئی. میکڈونلڈز کا ایم دیکھ کر برگر، یا کسی کا چہرہ دیکھ کر کوئی خاص احساس آنا، محبت یا غصہ. بالکل. یا سب سے عام مثال ٹریفک لائٹس، لال بتی دیکھی رک گئے، ہری دیکھی چل پڑے. یہ بصری اینکرز ہیں. یہ تو کمال ہے. اچھا، تو کیا ہم خود بھی بنا سکتے ہیں ایسے اینکرز جان بوجھ کر؟ جیسے اگر مجھے کوئی پریزنٹیشن دینی ہے اور اعتماد چاہیے. جی بالکل بنا سکتے ہیں، اور یہی اس ٹیکنیک کی اصل طاقت ہے. اس کا ایک طریقہ ہے. وہ کیا؟ سب سے پہلے تو آپ وہ جذبہ یا کیفیت چنیں جو آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں. جیسے آپ نے کہا اعتماد. ٹھیک ہے، اعتماد. پھر ایک منفرد ٹریگر سوچیں، کوئی خاص حرکت، کوئی لفظ، کوئی آواز جو آپ عام طور پر استعمال نہ کرتے ہوں. مثلاً اپنی مٹھی بھینچنا، یا کلائی پکڑنا، یا شاید کوئی لفظ جیسے فوکس. منفرد کیوں؟ تاکہ وہ صرف اسی خاص جذبے سے جڑے. اگر عام حرکت ہوگی تو وہ پہلے ہی کئی اور چیزوں سے جڑی ہوگی. سمجھ گیا. ٹھیک ہے، منفرد ٹریگر، جیسے مٹھی بھینچنا. آگے؟ اب آپ آنکھیں بند کریں اور وہ وقت یاد کریں جب آپ نے وہ جذبہ یعنی اعتماد بہت زیادہ، بہت شدت سے محسوس کیا تھا. اچھا، اس لمحے کو دوبارہ جینا ہے. ہاں، پوری طرح. کیا دیکھا تھا، کیا سنا تھا، کیسا محسوس ہو رہا تھا، پوری طرح اس کیفیت میں ڈوب جائیں. ٹھیک. جب وہ احساس، وہ اعتماد اپنی انتہا پر ہو، بالکل عروج پر، تب فوراً اپنا وہ ٹریگر استعمال کریں، یعنی مٹھی بھینچیں. اچھا، جب فیلنگ پیک پر ہو تب ٹریگر دبانا ہے. بالکل.
और फिर ये अमल दोहराएं बार बार, ताकि दिमाग में वो ट्रिगर, मुट्ठी भींचना और वो जज्बा, एतमाद मजबूती से जुड़ जाएं। तो मश्क करनी पड़ेगी। जी, मश्क और थोड़ा सब्र। ये एकदम नहीं होता, लेकिन हो जाता है। इसी तरह आप पुरसुकून होने के लिए या हौसला अफजाई के लिए भी एंकर बना सकते हैं। यानी सिर्फ मुट्ठी भींचकर या कोई खास लफ्ज बोलकर वो कैफियत वापस लाई जा सकती है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये मतलब तैयारी का नेम बदल है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये तैयारी का मुतबादिल बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये टेक्निक तब काम आती है जब आपने तैयारी पूरी की हो, लेकिन फिर भी ऐन वक्त पर घबराहट हो रही हो या एतमाद कम लग रहा हो। तो ये एक इजाफी मदद है। बिल्कुल, एक ज़हनी सहारा। कुछ लोग तो कई एंकर्स को मिलाकर भी इस्तेमाल करते हैं एक तरतीब में। इसे चेंज्ड एंकरिंग कहते हैं। वाह, ये तो काफी गहरी बात है। तो अगर हम खुलासा करें तो एंकरिंग जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग के उसूल पर काम करती है, और ये कारआमद ज़हनी टूल है जिसे हम खुद जानबूझकर अपने जज्बात और अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। और आखिर में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। जी, देखें, जैसे फिल्मों का म्यूजिक या इश्तिहारों के रंग, ये सब अनजाने में हमारे एहसासात पर असर डालते हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो क्या पता हमारे इर्द गिर्द माहौल में और कितने ऐसे छोटे छोटे गैर महसूस एंकर्स हों जो रोजाना हमारी कैफियत, हमारे मूड, हमारे फैसलों पर असरअंदाज हो रहे हों और हमें उसका एहसास तक ना हो।